ایک دفعہ ایک نامور آرٹسٹ اپنی ایک شاہکار پینٹنگ بنانے میں مصروف تھا۔ پینٹنگ مکمل ہونے والی تھی۔ پینٹر کی یہ پینٹنگ اس کا ایک نہایت ہی خوبصورت شاہکار تھی، اور اس پینٹنگ کو وہ پینٹر ملک کی شہزادی کو شادی کا تحفہ بنا کر پیش کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن موسم بہت سہانا تھا، اور وہ اپنے شاہکار نمونے کو لے کر ہوٹل کی بالکنی میں آ گیا تاکہ وہاں وہ اس کو آخری بار دیکھ لے اور اس کو مزید اچھی طرح سنوار لے۔ آرٹسٹ اس پینٹنگ کو بنا کر بہت ہی خوش تھا، اور پینٹر پینٹنگ کو غور سے دیکھنے کے لیے چند قدم پیچھے چلا گیا۔ پیچھے جاتے ہوئے وہ پیچھے کی جانب نہیں دیکھ رہا تھا، اور وہ مستقل پیچھے کی طرف بڑھتا رہا، یہاں تک کہ اس لمبی عمارت کے بالکل کنارے تک پہنچ گیا۔ اب اگر پینٹر ایک قدم بھی اور پیچھے کی طرف بڑھتا تو نیچے گر کر مر جاتا۔ ایک آدمی دور سے اس پینٹر کی حرکات غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس آدمی نے آرٹسٹ کو آواز دینا چاہی، لیکن اچانک اس آدمی کو خیال آیا کہ کہیں اس کی آواز آرٹسٹ کو چونکا نہ دے، اور یوں وہ ایک قدم پیچھے ہو کر نیچے ہی گر نہ جائے۔ یہی سوچ کر وہ شخص آواز دینے سے رک گیا۔ کچھ سوچ کر اس آدمی نے پینٹ کا برش اٹھایا اور اس خوبصورت پینٹنگ پر پھیرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ پینٹنگ مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ جب پینٹر نے یہ دیکھا کہ ایک پاگل آدمی اس کی خوبصورت پینٹنگ کے ساتھ کیا کر رہا ہے، اس کی محنت کو ضائع کر رہا ہے، تو پینٹر اس آدمی کی جانب اس کو مارنے کے لیے بھاگا، لیکن وہاں موجود چند اور لوگوں نے اس پینٹر کو روک لیا اور اس پینٹر کو وہ مقام دکھایا جہاں وہ کھڑا تھا، اور موت اسے صرف ایک قدم کے فاصلے پر تھی۔ اگر وہ ایک بھی قدم پیچھے ہٹتا تو نہ وہ خود رہتا اور نہ اس کا فن۔ ہم سب کی زندگی بھی اسی طرح ہوتی ہے۔ ہم سب بھی ہمیشہ اسی طرح اپنا مستقبل انتہائی خوبصورت پینٹ کرتے ہیں، ایک ایسا مستقبل جو ہمارا سب سے قیمتی خواب ہوتا ہے، جس کی تعبیر کے ساتھ ہم اپنی زندگی کی خوشیاں جوڑ دیتے ہیں، لیکن اس خواب کی تعبیر اچانک ہی بکھر جاتی ہے۔ ہم خود کو ایک دم خالی ہاتھ محسوس کرتے ہیں، زندگی میں اندھیرا سا چھا جاتا ہے، اور ہم بہت شکوہ شکایت کرتے ہیں، ہمیں بہت غصہ آتا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ ہماری وہ پینٹنگ صرف اس وقت توڑتے ہیں جب وہ ہمیں کسی خطرے میں دیکھتے ہیں۔ وہ ہمیں محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ وہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے بندوں کے لیے وہی منتخب کرتا ہے جو ان کے لیے مناسب اور بہتر ہوتا ہے۔